ضرورت ہے. قیامت کا ایک نام ہے الحاقہ، حق ہونے والی، دا ریالٹی، کیپٹل آر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. ثابت ہونے والی، کیا ہے وہ ثابت ہونے والی، اور تم کیا جانو کیا ہے وہ حق ہو کر رہنے والی. سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کر دیے گئے. اللہ کی بے نیازی کا ایک انداز یہاں پر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اللہ نہ ان کے علم سے امپریس ہوا، نہ ان کے کلچر سے امپریس ہوا، نہ ان کی بڑی بڑی ترقی والی گھروں سے امپریس ہوا. اللہ نے بتا دیا، اللہ نے تو ختم کر کے رکھ دیا. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو اسی ڈیٹیل میں پڑے رہتے ہیں کہ ڈائننگ ٹیبل پر جو ہم کراکری لگائیں گے اس میں کس سائڈ پر ہم فوک رکھیں گے، کہاں پر ڈیزرٹ سپون رکھیں گے، کہاں پر ہم جو ہیں گلاس رکھیں گے اور یہ رکھیں گے. کن فکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ بھی اپنے گھروں کی فکروں میں ہی پڑے ہوئے تھے. اگر ان فکروں کے ساتھ اللہ یاد ہے تو الحمدللہ، اگر ان فکروں کے ساتھ رب راضی ہے تو الحمدللہ. ورنہ اگر صرف یہ فکریں ہیں کہ نیپکن کون سا ہو، ٹشو کا ڈبہ کون سا ہو، کراکری کون سی ہو، گلاس کرسٹل کے ہوں، چیئرز اور ٹیبل کون سی ہو، ڈائننگ ٹیبل جو ہے وہ کون سی ہو، تو پھر آپ اور میں اسی قوموں کی طرح اپنے گھروں کے اندر غرق ہو کے رہ گئے ہیں جن قوموں کو اللہ نے اپنے عذاب سے غرق کیا تھا. تو اس کو یہاں سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ نے کہا کہ وہ حادثے سے ہلاک کر دیے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے گھروں میں مصروف رہتے تھے. اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے. بے انتہا تیز ٹھنڈی ہوا اللہ تعالیٰ نے ان پر چلا دی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا. تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں اس طرح وہ پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہیں. اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی نظر آتا ہے؟ کوئی کیا اس کے ریمننٹس تمہیں نظر آتے ہیں؟ امیجن کریں کیسے ہوا چلی ہوگی اور کس طرح سے ہوا نے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹخا ہوگا ایک ایک کو. اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا. ان سب نے اپنے رب کی اور رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا. جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا. ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا. آپ سوار تھیں کشتی میں؟ آپ اور میں سوار تھے اس کشتی میں؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس کشتی میں سوار کر دیا. انا لما طغى الماء حملناکم، تم کو سوار کر دیا. تو یہ اس لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو سوار کر دیا. آپ اور میں سوار نہیں تھے لیکن ہمارے اینسیسٹر سوار تھے. آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اسی لیے آدم ثانی کہا جاتا ہے ایڈم دا سیکنڈ، اس لیے کہ جو لوگ اس کشتی پر سوار ہوئے تھے پھر انہی سے بس دنیا چلی آگے. تو ہم انہی کے ہمارے وہی اینسیسٹرز ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا حملناکم، ہم نے تم کو سوار کر دیا، تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد کو محفوظ رکھ لیں. پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. قرآن میلو ڈرامیٹک بات نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے تو یہ پیل ریفلیکشن دیا ہے قیامت کا. جب قیامت آئے گی اور جس طرح سے دنیا کی عمارتیں گریں گی، جس طرح سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہلیں گے، جس طرح سے سمندر بکھر کر باہر آ جائیں گے، جس طرح سے درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ جائیں گے اور ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے گریویٹیشنل فورس ختم ہو جائے، انسان بھی اڑے پھر رہے ہوں گے. کیا اس وقت انداز ہوگا آپ اور میں اندازہ نہیں کر سکتے. ہمارے کچن میں 2 گلاس ٹوٹتے ہیں زمین پر گر کر یا آپس میں ٹکرا کر تو کیسے زوروں کی آواز آتی ہے. امیجن کریں میٹل سے ٹکرا رہا ہوگا، پہاڑوں سے ٹکرا رہے ہوں گے، کیا آوازیں ہوں گی. کیا اس وقت اللہ کی طرف سے جو ہے انداز ہوگا کہ اللہ نے کہا ایک ہی چوٹ میں اللہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا. کس چیز سے ٹکرائے گا پہاڑ؟ کیا پہاڑوں کی آپس میں کولیجن ہوگی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، اس وقت وہ پریکٹیکلی ہو جائے گا. اس دن آسمان پھٹے گا، اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف اور جوانب میں ہوں گے. 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھی راز چھپا نہ رہ جائے گا. اللہ کا عرش فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اسکالرز کے مطابق آیت متشابہات ہیں. اس کو چھوڑیں، اپنی فکر کریں. کتنی تیاری کی اس دن کی؟ کیا اس دن کے آنے سے پہلے آپ نے اور میں نے جنت کمانے کے سارے کام کر لیے؟
کیا آپ نے اور میں نے اپنی وہ سب بیک پیک کر لیے جو جب روز محشر اللہ کے سامنے جائیں گے اور وہ بیک پیک کھلے گا تو ان میں سے نیک نیک اعمال کی خوبصورت خوبصورت چیزیں نکلیں گی؟ اس کی فکر کریں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائے گا وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے. یہ اس انسان کا ذکر ہے جس انسان کو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیں گے اور اس کے بعد مثال کے طور پر اس سے کہا جائے گا کہ اچھا بس چلو تم گریجویٹ کر گئے، جاؤ دوسری طرف چلے جاؤ. یہ دوسری طرف جائے گا اور وہاں جا کے لوگوں کو چیخ چیخ کر بتائے گا کہ دیکھو میں گریجویٹ کر گیا، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، دیکھو میری کتاب، تم بھی پڑھو میرا نامہ اعمال، دیکھو میرے نامہ اعمال میں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ شاید ایسا ہو کہ اللہ نے کسی بندے کے نامہ اعمال میں دیکھا ہو کہ کہیں کوئی گناہ ہے، لیکن اللہ اس کا ذکر کیے بغیر کہے کہ اچھا چلو آگے چلو آگے چلو آگے چلو، اس کو نیکیاں ملتی رہیں، اس کی نیکیاں ملتی رہیں اور اللہ اس بندے کو گریجویٹ کر دے، اللہ اس کو پاس کر دے. اس انسان کی یہاں تصویر کھینچی گئی ہے. اور دیکھیں انسان کے اندر اپنی چیزوں کو ایگزیبیشن کرنے کا ایلیمنٹ موجود ہے. انسان ایگزیبیشنسٹ ہے. انسان چاہتا ہے کہ جو اس کے اندر خوبی ہے وہ دوسروں کو نظر آئے. انسان چاہتا ہے کہ جو اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں وہ دوسروں کو نظر آئیں. تو اپنی اس خوبی کو، اپنی اس ایگزیبیشن کی صلاحیت کو قیامت کے لیے سنبھال کر رکھیں، اس دن کے لیے. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. اس دن لوگوں کو دکھائیے گا اپنا نامہ اعمال، اس دن ایگزیبیشن کیجیے گا اپنے نامہ اعمال کا، جس دن گریجویٹ کر جائیں گے، جس دن پاس ہو جائیں گے، جس دن جنت کا بورڈنگ پاس ایشو ہو جائے گا. جن بچوں کا اچھا ریزلٹ آتا ہے وہ اپنی رپورٹ کارڈ کو ہاتھوں میں اڑاتے ہوئے لے کر آتے ہیں، اور جن بچوں کا ریزلٹ اچھا نہیں آتا وہ کہتے ہیں یا اللہ جھوٹ، نہ اماں نظر آئے نہ ابا نظر آئے، اور رپورٹ کارڈ بیگ کے اندر کہیں بند ہوتی ہے. اماں کہتی ہے رپورٹ لے کر آؤ، بہت نیند آ رہی ہے میں سونے جا رہا ہوں، سخت نیند آ رہی ہے مجھے، میں تو سونے جا رہا ہوں. جس کا ریزلٹ اچھا آتا ہے وہ فلانٹ کرتا ہے. تو دنیا فلانٹ کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں پر صرف اچھے اعمال جمع کریں اور آخرت میں جا کے اپنے ان اچھے اعمال کو فلانٹ کیجیے گا. پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے چھکے پڑ رہے ہوں گے. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں. یعنی قیامت اور اکاؤنٹیبلٹی کا یقین رکھتے ہوئے انسان اس دنیا میں عمل کرے. اللہ وہاں پر ایک ایک چیز کی، ایک ایک بھاگ دوڑ کی، ایک ایک عمل کی، ایک ایک جہاد کی، ایک ایک قربانی کی بہترین فارم میں آپ کو اور مجھے جو ہے سیٹسفیکشن کروا دیں گے. اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن موت ہوتی. آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. چاہے مجھے دنیا میں معلوم ہو جاتا ہے جو میں نے اتنی جیولری ڈائمنڈ کی اکٹھی کی، جو میں نے اتنا گولڈ اکٹھا کیا، جو میں نے اتنی وارڈروبز اکٹھی کی، جو میرے واش روم میں اتنا جکوزی لگا ہوا تھا، وہ میرے کسی کام نہ آیا. میرے بڑے بڑے گھر میرے کسی کام نہ آئے. میری اپنی اولاد جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کر کے بنا سنوار کے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا، اپنی اولاد کو میں نے اسلام نہ سکھایا، آج وہ اولاد میرے کسی کام نہ آئی. اللہ نے کہہ دیا ما اغنی عنی مالیہ، حسرت کرے گا کہ آج میرے کام کچھ نہیں آیا. ہلاک انی سلطانیہ، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. بڑے ٹائٹل لگے ہوئے تھے، فلاں صاحب فلاں صاحب، اور انسانوں کی جو تھی وہ جان نکلتی تھی ان سے ملتے ہوئے کہ یہ فلاں CEO ہیں، فلاں کمپنی میں یہ کام کرتے ہیں، فلاں ملٹی نیشنل میں یہ کام کرتے ہیں، بڑا اونچا مقام ہے ان کا، بہت بڑے جو ہیں پولیٹیشین ہیں، بہت بڑے بیوروکریٹ ہیں، بہت بڑے وڈیرے ہیں، بہت بڑے فیوڈل لارڈ ہیں. ہلاک انی سلطانیہ، ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا سارا اقتدار، اب کوئی ویلیو نہیں ہے. کتنا ہی بڑا کوئی پوزیشن والا ہو، کتنے ہی بڑے سٹیٹس والا ہو، ادھر اس کی موت ہوتی ہے، ادھر کہتے ہیں باڈی کو کب دفنائیں گے، لاش کو کب لے کر جائیں گے، باڈی کو کس وقت نہلائیں گے. نام ختم، ٹائٹل ختم، کون تھا، کیا نام تھا، کس یونیورسٹی میں پڑھا تھا، کتنے ہائر کریڈینشیلز رکھتا تھا، کیا بہترین پروفیشن تھا، سب ختم. ادھر آنکھ بند، ادھر دنیا کی چیزیں الگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. انسان کا نام اس سے پہلے الگ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں باڈی کو کس وقت لے کے جائیں گے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری باڈی پڑی اور کہیں کہ عائشہ کو کب لے کر جائیں گے. کوئی کہتے ہیں باڈی کو کب لے کر جائیں گے، میت گاڑی کب آئے گی، میت کو کب لے کر جائیں گے. آپ کے نام اور ٹائٹل بدل جاتے ہیں. تو دنیا کی ایسٹس دھوکہ ہے. ان دھوکے کے اندر آ کر اللہ کی نافرمانیاں نہ کریں.
اللہ تو میری اور آپ کی شکلوں کو نہ دیکھتا، نہ اعمال کو نہ میرے اور آپ کے کپڑوں کو دیکھتا ہے، اللہ میرے اور آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ نہیں فکر کرتا کس سٹیٹس کا کون سا بندہ ہے، کس گھر میں کون رہتا ہے، کس کی اولاد جو ہے وہ کتنی اچھی یونیورسٹیز میں پڑھتی ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کس کے اعمال جو ہیں وہ تقوی والے ہیں، اللہ اس چیز کی فکر کرتا ہے۔ کیا کہا جائے گا پھر ایسے انسان سے؟ خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو۔ ثم الجحیم صلوہ، اسے جہنم میں جھونک دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ غریبوں کو بے عزتی کے ساتھ معاملہ ان کے ساتھ کیا کرتا تھا، غریبوں کو تھرڈ کلاس لوگ سمجھا کرتا تھا، غریبوں کے ساتھ بہت ہی سخت اور روڈ معاملہ کیا کرتا تھا۔ ایروگنس ہوتا ہے نا، امیر لوگوں کے اندر بڑا ایروگنس ہوتا ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہوتا ہے ان کے اندر بہت انا ہوتی ہے، بہت تکبر ہوتا ہے۔ کوئی لینے آ گیا، اس کے ہاتھ پہ پیسے رکھ دیے، اس کے بعد اب وہ پھر کھڑا ہوا ہے، شکل کیا دیکھ رہے ہو، جا کیوں نہیں رہے ہو؟ یہ تکبر۔ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ دے تو دیا ہے، مانگتے ہی رہتے ہو، ہر وقت ہاتھ پھیلاتے رہتے ہو۔ یہ انداز اللہ نے بھی کیا کہا، اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ ایٹیٹیوڈ تھا نا اس کا، دنیا میں شریعت کی پابندی برداشت نہیں ہوتی تھی، اب برداشت کرو جہنم کی سزاؤں کو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ محتاجوں کو کھانا کھلانا انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ اور آپ اور میں ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہمارے اور آپ کے لیے یہ فائدہ سمیٹنا ہماری ناک کے نیچے موجود ہے۔ غریب ملک میں رہنا بھی بڑی اللہ کی نعمت ہوتا ہے کہ آپ کو موقع مل جاتا ہے کہ آپ غریبوں کو خوب کھانا کھلا سکیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ سکیں۔ لہٰذا آج نہ اس کا کوئی غم یار غم خوار ہے، نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو، ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی، ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے۔ کتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے، خطاب اللہ کے رسول سے، عتاب ہم لوگوں کے اوپر کہ اپنی طرف سے شریعت کے اندر ایڈیشنز مت کرنے لگ جانا، ورنہ اللہ کا غصہ سخت بھڑکتا ہے، اللہ کا غضب سخت بھڑکتا ہے۔ پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ تھا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ قیامت کے روز بہت پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں سن لیا ہوتا، قیامت کے روز بہت پچھتائیں گے کاش ہم نے سننے کی طرف عمل دوڑائے ہوتے، عمل کیے ہوتے، غریبوں کی مدد کی ہوتی۔ قرآن تو آیا ہے ہدی للناس، مگر ہم انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، میجورٹی انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، صرف متقی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فسبح، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بسم ربک العظیم، اپنے رب کے عظیم نام کی تسبیح کرو۔ ہم بھی کہیں سبحان ربی العظیم۔ سورۃ معارج، معارج کا مطلب ہوتا ہے بلندی، سیڑھی، دونوں طرح سے آتا ہے۔ معراج کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پر گئے تھے، بلندی کے لیے